صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑھائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں. میں نے سورہ نور کی آیات کے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موضوع کی مناسبت سے آخر میں لے کے آؤں گا، لیکن آج کی میری اس گفتگو کا عنوان جو ہے وہ شرم و حیا اور پردے پر انشاءاللہ العزیز رہے گا. اس روزے کا اور شرم و حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اسی طرح ہمارے ایمان کا، ہمارے دین کا اور شرم و حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام حیا. حسن اخلاق ہر دین کا جزو ہوا کرتا ہے اور اس کی ایک صفت ہوا کرتی ہے، اور فرمایا لوگوں جان لو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اسلام کی صفت حیا ہے. وخلق الاسلام حیا. حیا، شرم جو ہے نا، وہ اسلام کی صفت ہے. حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا اور حیا کا یہ پوچھتے ہو کہ یہ دین میں سے ہے؟ بل ہوا الدین کلو. حیا ہی تو ایمان ہے، شرم ہی تو ایمان ہے، یہی تو سارے کا سارا دین ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون و بضع و ستون. ایمان کے 60 حصے ہیں یا 70 حصے ہیں، یا 60 سے کچھ زیادہ ہیں یا 70 سے کچھ زیادہ ہیں. اور فرمایا ان میں سے سب سے بہتر شعبہ ایمان کا، یعنی جو بنیاد بھی ہے، جو اصل ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کا رب کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کے خالق و مالک ہونے پر، اس کے قادر علی کل قدیر ہونے پر، اس کے کاتب قدیر ہونے پر ایمان نہیں ہے. در حقیقت اس کا ایمان ہی نہیں ہے. فرمایا اس کا سب سے افضل شعبہ یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ایمان کے 70 60 یا اس میں سے کچھ زیادہ شعبوں میں سے سب سے بہتر اعلیٰ افضل شعبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور کہا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے رستے میں سے کسی کے لیے باعث تکلیف چیز کو ہٹا دینا.
رستوں کو صاف رکھنا، رکاوٹوں سے پاک اور صاف رکھنا۔ اے پاکستانیوں، ہم یہاں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں جو رستوں کو بند کرے، ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں لوگوں کو تکلیف دے۔ ہم تاجر کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری دکان اس وقت تک نہیں چلتی، ہم آدھا بازار بند کر کے اپنی دکان کو نہ سجائیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حیا کا حصہ، ایمان کا حصہ ہے کہ رستے میں سے کسی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو، رکاوٹ کو ختم کر دو۔ ہم رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، ہمارا شوق پورا نہیں ہوتا، ہماری دکانداری پوری نہیں ہوتی، ہماری لیڈری نہیں چمکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان کا حصہ ہے سب سے ادنا کہ لوگوں کے رستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو۔ اللہ ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا، یہ حیا اور ایمان ہے نا، جو ہمارا ایمان ہے اور حیا ہے، یہ اکٹھے ہیں، یہ لازم و ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان میں سے ایک اٹھ جائے، ایک ختم ہو جائے، دوسرا اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ حیا ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتی ہے، حیا اٹھ جائے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ ہماری شرم کا جنازہ اٹھ جائے، حیا کا جنازہ اٹھ جائے تو یاد رکھنا ہمارے ایمان کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اللہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ایک فطری حیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی وہ برہنہ رہنا، بلا لباس رہنا، جب تھوڑا سا شاب شعور ہو جائے پسند نہیں کرتا کہ کپڑے پہن لے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور انسان کا جو دشمن ہے، آبائی دشمن ہے، اصلی دشمن ہے، اخروی دشمن ہے، ہر جگہ کا ہمارا دشمن ہے شیطان۔ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ حیا ہمارے اندر باقی رہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہاں سے دشمن نہیں، ہمارے باپ کے دور سے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدنا آدم سے کہا جنت میں لا تقرب هذه الشجرہ فتکون من الظالمین، اے آدم اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے ورگلایا کھا لو سدا سدا رہو گے جنت ہی۔ بہرحال وہ تفصیل الگ ہے۔ سیدنا آدم نے اور اماں حوا نے، ہمارے ماں و باپ دونوں نے وہ درخت چکھ لیا۔ قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ، قرآن یہ شیطان یہی تو چاہتا ہے ہم سے خطائیں ہوں، خطائیں ہوں گی تو ہم سے شرم و حیا چھینے گی، ہم سے یہ لباس چھینے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما ذاق الشجرہ، جب آدم اور حوا نے اس کو چکھ لیا فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان علیہما من ورق الجنہ، اللہ نے ان کو بے لباس کر دیا۔ گناہوں کی وجہ سے بے لباسی آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے شرم و حیا جاتی ہے، اور جناب آدم اور جنابہ حوا علیہ السلام نے پھر جنت کے پتوں سے اپنی شرم گاہوں کو چھانپنا چاہا۔ وہ تو ان کے سے غلطی ہوئی، شجر کھا لیا، اس کی وجہ سے اللہ نے لباس چھین لیا۔ آج ہم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ میرے بھائیو وجہ یہ ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، ہر وقت ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں، معصیت میں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہمارا لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، ایک ایک سیکنڈ اور منٹ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں گزر رہا ہے۔ رب کے گھر سے صدائیں بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی، ہم بے شرم اور بے حیا ہو کر گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، ملازمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ حیا نہیں آتی، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ آج تمہیں ڈسٹرکٹ جج، سیشن جج، ڈی سی اور ڈی پی او بلائے، تمہارے گھر میں ان کا مسلکہ آئے، وارنٹ آئے، مجال ہے تمہاری نہ جاؤ، نہ جا کر دیکھو، اٹھا لیں گے، تمہیں بلایا تھا گرفتار کروا لیں گے، ڈرتے ہو نہیں پہنچنا وہاں پہ۔ اللہ تمہیں بلائے، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی؟ صبح سے شام اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں تمہارا وقت گزرتا ہے۔ اللہ اس بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اللہ فرماتے ہیں فلما ذاق الشجرہ فبدت لهما سوآتهما، ہم نے ان سے ان کا لباس چھین لیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں کے ساتھ اپنا جسم ڈھانپتے رہے۔ ہمارے ماں اور باپ نے تو لباس چھن جانے کی وجہ سے پھر بھی حیا کی، فطرتاً حیا دکھاتے ہوئے اپنا جسم ڈھانپنے کی کوشش کی۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہم یہ کہتے ہیں ویسے ہی لباس اتر جائے، عورتیں کیا مرد کیا، ہم بے لباس ہونے کے چکر میں ہیں، انگریزوں کی پیروی میں، ان بے حیا فیشن ڈیزائنروں کی پیروی میں، ہر وہ فیشن جو بے حیا کرنے آتا ہے پاکستانی قوم سب سے پہلے پیچھے لگتی ہے۔ عورت کی صدر کا حصہ ہے، پنڈلیاں ڈھانپ لو، ٹہنے ڈھانپ لو،
بیڑا غرق ہو اس فیشن کا جس نے ہماری عورت کے ٹہنوں کو ننگا کروا دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور مردوں اور جوانوں اور رجولان رشید اپنے ٹہنوں کو ڈھانپ لو۔ بیڑا غرق ہو اس فیشن کا، ہمارے ٹہنوں کو اس نے ڈھانپ دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کبر کے ساتھ اور اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے ٹہنوں کو ڈھانپا، جتنا حصہ اس کے ٹہنوں سے نیچے لٹکے گا اس کا وہ سب کا سب حصہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور مردہ تم نے ڈھانپ لیے، اور اس ظالم نے ہماری عورت کو بے حیا کر دیا کہ اس کے ٹہنے ننگے کر دیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ تو شرم سے ڈھانپ رہے تھے اور ہم بے شرم اور بے حیا ہو گئے ہیں۔ اور رمضان کیا اور کیا غیر رمضان، ہمارے بازار کیا اس کا عکس پیش نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی رمضان کی آخری عشرے کی پاک راتیں آ گئی ہیں، مقدس طاہر راتیں آ گئی ہیں۔ وہ مسجدوں میں گزرے ہیں، وہ گھروں میں اللہ کو مناتے گزرے، وہ اللہ کی حضور کھڑے ہو کر گزرے، قیام میں، رکوع میں اور سجود میں گزرے۔ کس قدر بدبخت ہیں ہم، ہماری یہ راتیں بازاروں میں گزر رہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ اور فہم نصیب فرما۔ اللہ سے بھی حیا کرو، لوگوں سے حیا کرتے ہو، اللہ سے بھی حیا کرو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تصور ذہن میں رکھو۔ اللہ کے گھر سے تجھے صدا آئی، آواز آئی، اذان آئی، آ میرے گھر میں، تو نہیں آتا، یاد رکھنا اللہ تجھے آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ میرے بلانے کے باوجود میرا بندہ مسجد میں نہیں آیا، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی اللہ کے بلاوے کو دھتکارتے ہوئے، اس کے دیکھنے کو دیکھتے ہوئے حیا کرتے ہوئے دیکھو اللہ مجھے بچا لے، تو بلائے تو میں تیرے گھر میں پہنچ جاؤں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ تیری نگرانی کر رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو جو کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کرتے ہو کرتوتے، کسب، گناہ، خطائیں، سب رب دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نظروں کی خیانتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اس سے کیا گناہ کر رہے ہو، تمہارے دل میں جو گناہ چھپے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، بول کر کوئی رب کی نافرمانی کرو، بے حیائی کرو یا چھپ کر کرو، اعلانیہ کرو، ظاہری کرو، باطنی کرو، اللہ سب جانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لوگوں سے شرماتے ہو، ان کے سے چھپ کر گناہ کرتے ہو، لوگ دیکھ نہ لیں، میرے بارے میں بری رائے نہ قائم کر لیں، مجھے یہ نہ کہیں یہ غلط کام کرتا ہے، غلط کاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور برے کاموں میں ملوث ہے، لوگوں کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا، لوگ برا بھلا کہیں گے، برا بھلا سمجھیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں کے ڈر سے تو چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی حیا تمہیں کیوں نہیں آتی؟ کیوں رب سے ڈر کر گناہوں سے باز نہیں آتے؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی حیا نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کہتے ہیں پیدا تے تینوں میں ہی کیتا نا بندیا، تیری رگ رگ تو واقف، تیری رگ رگ تو واقف، تمہارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو گمان پیدا ہوتے ہیں، جو پلاننگیں کرتے ہو گناہوں کی، سب سے واقف ہو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا او مسلمانوں، ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، اللہ رسول کے گن گانے والو، استحیوا من اللہ، اللہ کی حیا کرو، استحیوا من اللہ، اللہ کی حیا کرو۔ اور کیسے کریں؟ حق الحیا، جیسے حیا کرنے کا، شرم کرنے کا حق ہے ویسے اللہ کی شرم کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کہا اللہ کے رسول نے ما ذاک، جو تم سمجھے ہو وہ نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الراس وما اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو سر سجایا نا، یہاں جو آنکھیں دی ہیں، یہ جو کان دی ہیں، یہ جو ہونٹ سجائے ہیں، یہ جو زبان دی ہے، اللہ کی حیا کا حق یہ ہے، تو پھر اسی طرح ان کا استعمال کرو جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اللہ کی معصیت میں اس کو استعمال نہ کرو، یہ جبین نیاز رب کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ، اس سے جھوٹ نہ بولو اور اس سے کو ناحق بیان نہ کرو، ان آنکھوں سے غلط باتوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حیا یہ ہے،
اور فرمایا اللہ اکبر وتحزل وتفضل بطنا وما قوا، اور یہ جو پیٹ دیا اللہ نے اس کو حرام سے بھرنے سے باز رہو، یہ اللہ کا حیا ہے۔ جو آتا ہے بھرتے چلے جاتے ہو، حرام آئے جہاں سے آئے آ جائے، آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تحبس البطن وما، یہ جو کچھ بھرتے ہو اپنے پیٹ کو حلال و حرام سے باز آ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا قَوَى، جو کچھ اس میں بھرتے ہو باز آ جاؤ اس سے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَتُذَكِّرَ الْمَوْتِ، اللہ اکبر، اور موت کو یاد کیا کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ ابھی بھی کوئی شک ہے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اور جوانوں کسی فریب اور دھوکے میں نہ رہنا، یہ جوانی بے وفا ہے، یہ زندگی بے وفا ہے۔ جوانی پر اتراتے ہو، اس جوانی کے خمار میں رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، شرم و حیا کا جنازہ نکالتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں جیسے تیرا بچپنا نہیں رہا، تیری جوانی بھی نہیں رہے گی، بڑھاپے میں آ کے پچھتاؤ گے اس جوانی میں کیا کرتوتے کرتے رہے۔ تیرا بڑھاپا تیری جوانی کا پچھتاوا بن جائے گا، تیرا بڑھاپا تیری جوانی کی سزا بن جائے گا، تیرا بڑھاپا تیری جوانی کے شب اور روز تیرے لیے شرم کا اور حیا کا سبب بن جائے گا۔ بچپنا نہیں رہا، جوانی بھی نہیں رہنی، بڑھاپا نہیں آنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا میں آئے تو مرنے کے لیے آئے ہو۔ یاد رکھنا الذی خلق الموت، اللہ نے موت کا لفظ پہلے استعمال کیا، اور مرنے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، جو اندھیری کوٹری ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے جہاں سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے جہاں ساتھی کوئی نہیں ہوگا نیک اعمال کے سوا۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس ہاتھ سے اس اپنے سر کو بچا کے رکھو، اپنے پیٹ کو بچا کے رکھو، موت کو یاد رکھو۔ اور فرمایا ومن اراد ترک زینت الدنیا، اور دنیا کی بے جا مصروفیت میں، دنیا کی بے جا اس کے حصول سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہاں جو ضرورت ہے اس کا حصول کرو، لیکن ہم وقت دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنانے والوں، اللہ اکبر، اس سے بعد آ جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس دنیا ترک کے دنیا کر دیتا ہے، زینت دنیا، فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو یہ تین کام کر لیتا ہے اصل میں اللہ کی حیا کا حق یہی ادا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حیا نصیب فرما۔ سعید بن یزید الانصاری صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے سے پوچھا یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ اوصانی، مجھے وصیت کیجئے، مجھے تلقین کیجئے، مجھے ہدایت کیجئے۔ اللہ کے رسول اوصیک ان تستحیی من اللہ عز وجل کما تستحیی رجل من صالح قومک۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں انصاری صحابی، اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حیا ایسے کرو جیسے اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں کسی بڑے کی حیا کرتے ہو نا، کسی صالح بندے کی، بڑا نیک ہے، اس کے سامنے کوئی برا کام نہیں کرتے، نہیں میاں جی ناراض نہ ہو جان، حاجی صاحب ناراض نہ ہو جان، دادا جان ناراض نہ ہو جان، مولوی صاحب ناراض نہ ہو جان، انہوں نے سامنے میں کام کیتا تو برا محسوس کرن دے، ان کی حیا کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایسے ہی اللہ کی حیا بھی کیا کرو۔ کیوں اللہ کی حیا نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حیا کرو، اللہ ہمیں حیا نصیب فرما، اللہ اس قوم کو حیا نصیب فرما۔ ہم اپنی زبان سے بے حیا ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں پھر بھی بڑے معزز ہیں، رمضان بھی جاری ہے، مغلظات بھی زبان سے جاری ہیں، ماں بہن لوگوں کی ہماری زبانوں پہ ہیں، لوگوں کی عزتیں ہماری زبانوں پہ ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو رمضان کا حیا نہیں کیا، کون ہے ایسا جس کی زبان اور ہاتھ سے ہم نے یہ روزانہ قصے آتے ہیں، کہیں قتل ہو رہے ہیں، کہیں جناب جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی سی گاڑیاں ٹچ ہو جائیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، کس کا حیا کیا ہم نے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزے میں اگر جھگڑا ہو جائے، دوسرے سے کوئی انی صائم، میرا روزہ ہے بھائی، میں نے نہیں لڑنا،
میرا روزہ ہے میں نے نہیں لڑنا، کوئی لڑنا بھی چاہے اس کو کوئی یار میرا روزہ ہے میں نے تمہارا جواب نہیں دینا۔ اور مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایک دوسرے کے در پہ ہو، ایک دوسرے کے خون کے، جان کے، مال کے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری جان، مال، عزت ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا و بلدکم ھذا و شہرکم ھذا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا جس طرح یہ مہینہ، یہ شہر، یہ علاقہ، یہ آج کا دن ایک تمہارے لیے حرمت کا سبب ہے، حرام ہے تمہارے والے سے۔ اور کہا یاد رکھنا ایک اس دوسرے کا خون، مال، جان بھی ایک دوسرے پر تمہارے لیے حرام ہے۔ اور ہم رمضان میں باز نہیں آ رہے، اللہ کی حیا رکھو بھائیو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں موجود تھے، ہماری ماں کے گھر میں، وہ ماں جس کی برات کی آیتیں قرآن پر اتری۔ اللہ نے 18 آیتوں میں ہماری ماں کی برات کو نازل کیا۔ قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ، آپ کی عفت پہ، آپ کی طہارت پہ، آپ کے تقدس پہ۔ وہ ماں عائشہ جو حیا کی پیکر عائشہ تھی، ان کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں، کچھ بے تکلفوں کے ساتھ آپ نے تہمت باندھ رکھا، آپ کی ٹانگوں سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا۔ سیدنا ابو بکر آئے، اللہ کے رسول بے تکلفی سے بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر آئے، اللہ کے رسول سیدھے نہیں ہوئے۔ سیدنا عثمان نے باہر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول جہانوں کے تاجدار، میرے آپ کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا سیدھا کر لیا۔ عائشہ نے پوچھا میرے بابا آئے، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ عمر آئے، آپ نے کپڑا سیدھا نہیں کیا۔ عثمان آئے تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کہا عائشہ جس سے رب کے فرشتے حیا کرے میں محمد کیوں حیا نہ کرو؟ اللہ ہمیں بھی حیا نصیب فرما، اللہ اپنی بھی حیا نصیب فرما، اللہ روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کی بھی حیا نصیب فرما۔ آئیے میرے بھائیو، یہ رمضان آیا ہے، ہمیں سدھارنے آیا ہے، اپنا قول و کردار سیدھا کروانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ سے ایک فرعونی قتل ہو گیا، اللہ کی مشیت سے وہاں سے نکلنا پڑا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ۔ اور پھر جناب مدین کی طرف گئے نا، وہاں آپ ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر۔ کنویں کے پاس پہنچے تو کیا ہوا، وہاں پہ کچھ عورتیں کھڑی تھی، سائیڈ پہ ہو کے ان کی حیا کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھیڑ تھی وہاں پہ، میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ سے مخاطب ہو، مردوں کی بھیڑ تھی، کنواں پہ پانی پلانے والے کٹھے تھے، مرد جمع تھے۔ ان مردوں کی وجہ سے میری وہ بہنیں، سیدنا شعیب کی بیٹیاں، وہ سائیڈ پہ کھڑی ہیں۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيء كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ وہاں پانی پینے کے لیے جانے لگے تھے، دیکھا دو شرفاء خواتین الگ کھڑی ہیں، پوچھا تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ کہا اتنی بھیڑ جمع ہے، ہم کیسے آگے ہو جائے؟ سیدنا موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پکڑا، خود پانی پلا دیا۔ معلوم ہوا جہاں مردوں کی بھیڑ ہو، میری ماں بہنوں بیٹیاں، تم نے نہیں جانا، الگ رہنا ہے۔ یہ صالحین ہماری ماں کی سیرت ہے، جہاں مرد جمع ہو اس سے سائیڈ پر رہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پانی پلانے کے بعد آج ہمارے بازاروں کی کیا حالت ہے، ہمارے رمضان کی کیا حالت ہے؟ مرد و زن کا اختلاط جاری ہے۔ ہم رسول کا کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کے اہل بیت کے نام لیوا، رسول اللہ کے صحابیوں کی ازواج مطہرات، ان کے گھر والوں کے ہم نام لیوا۔ کیا ہمارے گھروں میں ان کی سیرت کا عکس موجود ہے؟ آج ہمارے بازار، ہماری گلیاں، ہمارے گھر ان کی سیرت کا عکس پیش کر رہی ہیں۔
میری ماں بہنوں بیٹیوں، میری چاہت یہ ہے کل قیامت کا روز ہو، تجھے سیدہ فاطمہ کے جھنڈے تلے جگہ ملے، تجھے سیدہ عائشہ کا قرب نصیب ہو، تجھے سیدہ خدیجہ کا قرب نصیب ہو۔ وہ پردے والی تھی، وہ حیا والی تھی، ان کے چادروں کے کنارے ان کے پاؤں تک لٹکتے تھے۔ سیدہ سودا نے پوچھا، اللہ اکبر، حدیث نازل ہوئی نا، فرمان آیا جس نے اپنا ازار اپنے ٹہنے سے لٹکایا، وہ جو لٹکے گا نا کپڑا وہ جہنم میں۔ پریشان ہو کے پوچھا، اللہ کے رسول ہماری چادریں تو نیچے تک جاتی ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ پاؤں تو ننگے ہو جائیں گے اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ الگ معاملہ ہے، تھوڑا سا اٹھا لو کہ رگڑے نہ جائیں اور یہ ٹخنے ننگے نہ ہو۔ انہیں تو پاؤں ننگا ہونے کی فکر تھی۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تو نے اپنے ٹہنوں کو ننگا کر دیا۔ ان فیشن ڈیزائنروں کے پیچھے چلنے کی بجائے کاش تو فاطمہ کے پیچھے چلتی، کاش تو خدیجہ کے پیچھے چلتی، کاش تو عائشہ کے پیچھے چلتی، کاش تو حفصہ کے پیچھے چلتی، کاش تو ام سلمہ کے پیچھے چلتی، کاش تیرا آئیڈیل امہات المومنین ہوتی۔ کیا تیرا آئیڈیل حسین کی بیٹی سکینہ ہوتی؟ تیرا آئیڈیل زینب ہوتی؟ تیرا آئیڈیل رقیہ ہوتی؟ تیرا آئیڈیل ام کلثوم ہوتی؟ تیرا آئیڈیل امہات المومنین اور مسلمانوں کی عورتیں ہوتی؟ افسوس تیرا آئیڈیل آج کی یہ بدبخت زمانے، بدنام زمانہ، یہ فنکارہ خواتین ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی کہہ دو مسلمانوں کی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی عورتوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے، کیا کہنا ہے اللہ کے رسول؟ خبردار بے پردہ ہو کے باہر نہیں نکلنا۔ پردہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ پردہ یہ ہے کہ تمہارے جسم کے نشیب و فراز کوئی دیکھ نہ سکے، ملبوس ہو کے نکلو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، تمہارے چادر کی اور سے کوئی تجھے دیکھ نہ سکے، کیا ہو تمہارا سراپا کیسا ہے، تمہاری جسامت کیسی ہے، کوئی غیر مرد تم پر نگاہ نہ ڈال سکے۔ آج مسلمان عورت تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تیرا لباس کہاں پہ چلا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم، جو کسی اور کی مشابہت کرتا ہے، ان انگریزوں، ان کافروں کی مشابہت کرنے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں بعد آ جاؤ، اپنے لباس کو مسلمانوں والا بنا لو، فاطمہ، عائشہ اور سیدہ خدیجہ جیسا بنا لو، اور آؤ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ کا قرآن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور گھروں میں رہو۔ تو ضرورت ہے بندیاں کو چاہ لے آ کے دینا، بڑی ضرورت ہے تو چادر کے بغیر باہر سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ جاہلیت کی طرح گھر سے باہر نہ نکلو، میک اپ کر کے، چادر اتار کے، دوپٹہ اتار کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کاسیات ناریات ممیلات مائلات، جو عورتیں پردے کے بغیر اپنے لباس ایسے ہی چلی جاتی ہیں، ان کا جسامت واضح ہوتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، جنت جانا تو دور رہا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ رمضان کے ان دنوں میں سوچ لو کدھر جانا ہے۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یہ دنیا پسند کرنی ہے۔ اللہ نے تو نبی کی بیویوں سے بھی پوچھ لیا تھا ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت چاہتی ہو، یہ دنیا چاہتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو۔ میری ماں بہن بیٹی دعوت فکر دینا چاہتا ہو، نہ مانو میری بات، رب کے قرآن کی تو مان لو، نہ مانو میری بات، رب کے رسول کی تو مان لو، اور بڑی عزبا ہوں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کے توسط سے اور ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، گھروں میں جا کر آج اعلان کر دو، رب نے نبی کو حکم دیا لِأَزْوَاجِكَ یُدْنِینَ عَلَیہن مِن جَلَابِبِہِنَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ، اللہ نے نبی کو حکم دے دیا سب مومن مسلمانوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو کہہ دیں، بیٹیوں کو کہہ دیں، چھوٹی عورتوں کو کہہ دیں، بڑی عورتوں کو کہہ دیں، کیا
چادر کے بغیر باہر نہیں نکلنا. آج اپنا فرض ادا کر دو اور کہو اگر میری حکومت اولی کرو گی تو میری نہیں کر رہی، اللہ اور اس کے رسول کی کر رہی ہو، اور اگر آج کے بعد بھی حکومت اولی ہوئی اللہ میں بری ذمہ ہوا. یہ جو بعض مولوی کہتے ہیں نا ایک عورت اہنیاں لے کے جائے گی مردانوں، کیوں حکومت اولی وہ کریں اور تانوں لے کے جائے، کیوں لے کے جائے؟ آج اپنا حق ادا کر دیں کہ تمہاری بے پردگی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تمہاری چادر تمہارے سر پر نہیں ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں حق ہے جو ادا کر رہے دیں، انہیں تنبیہ کر دیں کہ چادر کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنا سراپا سمیٹ کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، بغیر ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا. کتنی حیا ہے. آپ کی سالی تھی سیدہ اسما، وہ اپنے خاوند جناب زبیر کے رقبے پر گئیں، اللہ کے رسول نے انہیں گفٹ کیا ہوا تھا. وہاں سے واپس آ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے دیکھا، آپ صحابیوں کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اکیلی جا رہی ہے، میں بٹھا لوں اپنے ساتھ. سیدہ اسما نہیں بیٹھی. کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ یہ صحابی ہیں، مجھے حیا آ رہی ہے. اور آج جہاں مردوں کے جب گٹے لگے ہیں، آج ہماری عورتوں کے ویڈیو بنائی تھی، ہوں نہیں بنائی ویڈیو بنائی سی ویخ کتنے